السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمتہ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورت سورہ سبا کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ ہمیں شکر گزاری اور ناشکری کے نتائج کے بارے میں ایک لازوال سبق سکھاتی ہے۔ اچھا، تو یہ سورہ سبا آخر ہے کیا؟ سیدھے الفاظ میں یہ قرآن کی ایک مکی سورت ہے جس کا نام قوم سبا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ کیسا رد عمل دکھاتا ہے، کیا وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا؟ اس طاقتور پیغام کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اپنی بات کو 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے تاکہ ہر پہلو واضح ہو سکے۔ چلیں سب سے پہلے اس سورت کے بنیادی موضوع کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے انتخاب کی اور پھر اس انتخاب کی نتیجے کی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر دور میں انسان کے لیے اہم رہا ہے۔ پوری سورت دراصل اسی ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا سامنا ہر انسان کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، اور یہ سورت ہمیں 2 بالکل مختلف جوابات دکھاتی ہے۔ اور یہیں سے اس سورت کا مرکزی خیال ہمارے سامنے آتا ہے۔ 2 بالکل مختلف راستے، ایک ہے شکر گزاری کا اور دوسرا ناشکری کا۔ اب یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے۔ یہ بالکل صاف صاف بتا رہی ہے کہ سورت میں 2 مثالیں دی گئی ہیں، ایک طرف شکر گزار انبیاء کا راستہ اور دوسری طرف ناشکری کرنے والی قوم سبا کا۔ تو پہلے شکر گزاری کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بہت ہی خاص نعمتیں اور بے مثال اختیارات ملے تھے۔ اور یہ کوئی معمولی نعمتیں نہیں تھیں۔ سوچیں ذرا، ایک بہت بڑی اور طاقتور سلطنت، معجزاتی صلاحیتیں اور ایسی حکمت اور دانائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہی کہ اتنی طاقت اور اختیار کے باوجود ان کا رویہ تکبر والا نہیں تھا، بلکہ وہ مسلسل اور عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرتے رہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، ایک ایسی کہانی جو ایک عبرت ہے، اور اسی کہانی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ انبیاء کی طرح قوم سبا پر بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں، اتنی کہ ان کی سرزمین ایک جنت کا نمونہ تھا، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن انہوں نے اس سب کا جواب کیسے دیا؟ شکر سے نہیں، بلکہ تکبر سے، ناشکری سے اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت تباہ کن۔ ان کی ساری خوشحالی ان سے چھین لی گئی اور ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک سبق بن گئی۔ تو ان 2 بالکل مختلف کہانیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ کون سے اہم نکات ہیں جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں؟ یہاں 3 بہت بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ دوسری، یہ کہ مال اور اولاد اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، کوئی کامیابی کی نشانی نہیں۔ اور تیسری، یہ کہ قرآن ہمیں اللہ کی صحیح پہچان کراتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ اصول صرف کسی کی اپنی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھے سورہ سبا کی آیات سے لیے گئے ہیں جو انہیں خاص وزن دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سورت ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ان قرآنی اسباق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے۔ Join us and register now for online transformation.